پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ماہر نفسیات ثابت چودھری کے چینل پر خوش آمدید۔ محبت کا امتحان دینے والی لڑکی۔ محبت کے امتحان میں پاس ہونے کے چکروں میں زندگی میں فیل ہو جانے والی ایک لڑکی کی کہانی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک سمارٹ سا لڑکا پڑھتا تھا۔ اس کا تعلق ایک لڑکی سے تھا۔ وہ لڑکی شہر کے ایک بڑے گرلز کالج میں پڑھتی تھی۔ اکثر وہ لڑکی اپنے کالج سے بنک کر کے ہماری یونیورسٹی آ جاتی تھی۔ میں نے دونوں کو کئی بار یونیورسٹی کی کینٹین میں ہنستے، ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ٹھاٹے مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ کبھی وہ دونوں اکیلے اور کبھی گروپ کی صورت میں، جس میں لڑکے کے دوست شامل ہوتے تھے، بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ یونیورسٹی میں فری پیریڈ میں ہمارے دو ہی ٹھکانے تھے۔ سردیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھنا، جہاں بیٹھ کر ہم دوست سن بات لیتے تھے، اور گرمیوں یا بارش میں کینٹین کے اندر۔ یونیورسٹی میں ایک ہی جگہ مخصوص کر کے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بھی ملنا ہوتا، وہ جہاں بھی ہم بیٹھے ہوتے وہاں آ جاتا۔ میں ذاتی طور پر اس لڑکے یا اس سے محبت کرنے والی لڑکی کو نہیں جانتا تھا، مگر کینٹین فیلوز ہونے کی وجہ سے اکثر آمنا سامنا ہو جاتا تھا، یا اگر وہ ہماری کسی ٹیبل کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تو ان کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جاتی۔ میں نے اکثر انہیں گروپ کے باقی دوستوں کو بتاتے ہوئے سنا کہ ہم دونوں کی بہت بنتی ہے۔ تعلق کو بنے 3 سال ہو گئے ہیں، مگر ہماری ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ لوگ ہماری محبت کی مثال دیتے ہیں۔ ایک بار میں نے لڑکے کو اس لڑکی کے سامنے اس کی تعریف کرتے سنا کہ حالانکہ یہ اپنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، مگر اس میں ذرا سا بھی ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ میں اسے جو کہتا ہوں یہ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے تو یہ اس بات کو بھی آنکھیں بند کر کے مان لے گی۔ ایک بار وہ لڑکا کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس دن وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ جب وہ لڑکا اس لڑکی کی تعریفیں کر رہا تھا تو گروپ میں سے ایک لڑکا اسے کہنے لگا کہ بس کر جا، بس، وہ اتنی بھی تیری نہیں مانتی۔ وہ لڑکا مختلف مثالوں سے اپنے دوست کو سمجھانے لگا کہ نہیں یار، وہ میری بہت بات مانتی ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتی ہے۔ اس بات کو سن کر اس لڑکے کا دوست کہنے لگا کہ اچھا، کیا وہ تیرے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ لڑکے نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا، ہاں بھاگ سکتی ہے، کیوں نہیں بھاگ سکتی، مگر میں نے اسے بھگانا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے ایک دن شادی کر ہی لینی ہے تو میں یہ کام کیوں کروں؟ اس پر اس لڑکے کے دوست نے کہا کہ لو پھر اس لڑکی کی محبت کا ٹیسٹ لو، دیکھو وہ تمہارے ساتھ بھاگ سکتی ہے یا نہیں۔ تم لڑکی کو یہ نہ بتانا کہ تم اسے چیک کر رہے ہو۔ اگر وہ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تو ہم مان جائیں گے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور اگر وہ لڑکی اس محبت کے امتحان میں فیل ہو گئی تو تم دوبارہ اس کی کوئی تعریف بھی ہمارے سامنے نہیں کرو گے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے تو لڑکے نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، مگر پھر وہ دوستوں کے زور دینے پر مان گیا۔ اس دن شام کو اس لڑکے نے اس لڑکی کو فون کیا اور کہا کہ میں اب تم سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، جتنا تم نے اپنے ماں باپ کے گھر رہنا تھا رہ لیا، اب میرے ساتھ رہو۔ جب لڑکی نے پوچھا کہ ہم ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں تو لڑکے نے اسے بتایا کہ چونکہ ہم دونوں سٹوڈنٹس ہیں، اس لیے ہمارے گھر والے ابھی ہماری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، ہمیں گھر سے بھاگنا پڑے گا۔ لڑکی اس کی یہ بات سن کر ڈر گئی، لیکن چونکہ وہ اس لڑکے سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اس نے کبھی اس لڑکے کو نہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ کر چپ ہو گئی۔ لڑکی کو چپ پا کر لڑکے نے اس پر طنز کیا کہ دیکھو آج پتا چل گیا تمہاری محبت کا، بس یہ تھی تمہاری محبت، اتنی سی محبت ہے تمہاری۔ جب میں نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کا کہا تو تم چپ کر گئی۔ لڑکی نے لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم سوچ لو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ لڑکا چونکہ صرف لڑکی کا امتحان لے رہا تھا، اس لیے وہ اپنی بات پر قائم رہا کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ نہ لے سکوں۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو کل اپنے بیگ کے ساتھ یونیورسٹی آ جانا، ہم وہاں سے کہیں چلیں گے، ورنہ کبھی دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا، ہمارا تعلق بس یہیں تک تھا۔ یہ کہہ کر لڑکے نے فون کاٹ دیا۔ لڑکی نے اسے کئی بار کال بیک کی، کئی میسجز کیے، مگر لڑکے نے اسے اپنا فیصلہ سنا دینے کے بعد کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی ساری رات جاگتی رہی۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں ذرا سی بھی محبت کی ہو تو آپ اس لڑکی کی کنڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ محبوب کو کھو دینے کا خوف
محبت کرنے والوں کی ساری خوشیاں کھا جاتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی لڑکی نے خود کو گھر سے بھاگنے کے لیے منا لیا۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان خود کو منا لے تو پھر اللہ کی ذات کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں توڑ سکتی۔ صبح کالج کے لیے جانے سے پہلے اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کے نام خط لکھا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر 2 سوٹ اپنے کالج بیگ میں ڈالے اور اپنے کالج جانے کی بجائے لڑکے کی یونیورسٹی آ گئی۔ لڑکی کو یونیورسٹی میں آتا دیکھ کر لڑکا اپنے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا یہ آ جائے گی، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، آج کے بعد سب لڑکوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب لڑکی کو پتا چلا کہ لڑکا صرف اس کی محبت کا امتحان لے رہا تھا تو وہ وہیں رونے لگی۔ لڑکی کا رونا بنتا بھی تھا کیونکہ اس کے جانے کے بعد اس لڑکی کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اگر آپ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا اس کے باقی گھر والوں کے لیے کس عذاب کا باعث بنتا ہے۔ رشتہ دار اور ہمسائے ایسے لوگوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیسے پورا معاشرہ مل کر اس لڑکی کے گھر والوں کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس گھر کی باقی بیٹیوں سے بھی رشتہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی خراب نکلی ہے تو یقیناً باقی بھی خراب ہی ہوں گی۔ وہ لڑکی یونیورسٹی کی کینٹین میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سب نے اسے مل کر سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب میں گھر واپس کیسے جا سکتی ہوں، واپس جانے کی ہمت کہاں سے لاؤں؟ اگر آپ نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ کی ہو تو آپ اس لڑکی کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ غلطی کے بعد دوسروں کا سامنا کرنے کے لیے ایک خاص طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک وہ اکٹھی نہ ہو انسان دوسروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ چونکہ میں یونیورسٹی میں سائیکالوجی پڑھ رہا تھا اور مسائل حل کرنے کے سلسلے میں کافی مشہور تھا، گو وہ دونوں مجھے بائی فیس جانتے تھے مگر ہماری کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن وہ دونوں دوستوں کے ساتھ میرے پاس آ گئے۔ دوپہر ہو چکی تھی اور لڑکی صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو اکیلے گھر نہ بھیجنا، اس کے ساتھ کسی بڑی اور سمجھدار خاتون کو بھیجو جو بات کو سنبھال سکے، کیونکہ اکیلی لڑکی بات نہیں سنبھال سکے گی۔ جب انہیں بہت ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی خاتون نہ ملی تو میں نے یونیورسٹی کی ایک فیمیل پروفیسر کو ساری بات بتائی اور انہیں اس لڑکی کے ساتھ جانے کو کہا۔ پروفیسر صاحبہ چونکہ ایک ماں تھی اس لیے وہ مان تو گئیں مگر اس شرط پر کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ پلان پھر یہ بنا کہ ہم پروفیسر صاحبہ کی گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں گے تاکہ کچھ مسئلہ ہو تو ہم اسے سنبھال سکیں، جبکہ پروفیسر صاحبہ اور وہ لڑکی اس کے گھر اندر جائیں گے۔ پروفیسر صاحبہ ایک انتہائی نفیس اور شفیق خاتون تھیں۔ وہ سارے راستے اس روتی ہوئی لڑکی کو دلاسے دیتی اور اس پر دم کرتی رہیں۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو شام کے 4:30 بج چکے تھے۔ پروفیسر صاحبہ نے اس لڑکی کے گھر سے کچھ گھر پہلے ہی گاڑی روک دی اور کہا کہ سب سے پہلے میں اس کے گھر جاتی ہوں، پھر اس لڑکی کو بھیجنا۔ جب پروفیسر صاحبہ نے گھر کے دروازے پر بیل دی تو لڑکی کی والدہ نکلی۔ کچھ بات کرنے کے بعد پروفیسر صاحبہ اور اس لڑکی کی والدہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ لڑکی کی والدہ کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان کا سارا منہ سوجا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی بیٹی سے مل کر خوب روئیں، پھر انہوں نے بتایا کہ آج جو میرے گھر ہوا ایسا تو میں نے کبھی اپنے برے سے برے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے والد بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ میرا اور بچوں کا دل سے خیال رکھا، کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، ہماری کبھی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہمارا ایک خوشحال گھر ہے۔ آج اس کے جانے کے بعد اس کے ابو نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی جب اس کا لکھا ہوا خط پڑھا تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ جس شخص نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا تھا اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میرا سر دیوار پر دے مارا۔ کہنے لگے یہ تربیت کی ہے تم نے اولاد کی، بچے کوئی قدم اٹھا لیں سب سے پہلے انگلیاں ماں پر ہی اٹھتی ہیں۔ آج گھر میں خوب ہنگامہ ہوا، بڑا بیٹا بھی غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کی ہے۔ جس ہاتھ سے میں اسے پیار کرتی تھی آج میں نے وہی ہاتھ اس کی موت کے لیے اٹھائے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے یہ مر کیوں نہیں گئی۔ ساری بات گاڑی میں ہی بیٹھ کر سنانے کے بعد اس کی والدہ نے کہا کہ میں ماں ہوں، اس کی بڑی سے بڑی غلطی فوراً معاف کر سکتی ہوں
لیکن اس کا باپ اور بھائی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھیں، جب گھر میں اس کے باپ اور بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے گھر لے آؤں گی۔ میں اسے کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں بھیج سکتی، کیونکہ آج کل کون کسی کا پردہ رکھتا ہے۔ بات پھیل گئی اور بدنامی ہو گئی تو شاید ہم اسے دوبارہ کبھی قبول نہ کر سکیں۔ ہم وہاں سے آ گئے تو پروفیسر صاحبہ کہنے لگی کہ اب اسے کہاں لے کر جائیں، کیونکہ نہ وہ لڑکا اسے اپنے گھر لے جا سکتا تھا اور نہ ہی پروفیسر صاحبہ۔ پھر طے یہ پایا کہ جب تک اس کے گھر والے نہیں رکھتے ہم اسے کسی پرائیویٹ گرلز ہاسٹل میں رکھوا دیتے ہیں۔ یوں ہم اس لڑکی کو ایک پرائیویٹ گرلز ہاسٹل میں چھوڑ آئے۔ 2 دن بعد پروفیسر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا اس لڑکی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاسٹل کی لڑکیوں نے مشورہ دیا ہے کہ جو تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کی مان کر یہاں بیٹھی نہ رہو، بلکہ زبردستی اپنے گھر چلی جاؤ۔ دیکھو کیسے وہ تمہیں نہیں رکھتے، آخر تم ان کی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ آج شام ہم اس کے پاس اسے سمجھانے چلیں گے، ورنہ یہ ہاسٹل کی لڑکیاں اس کا ذہن خراب کر دیں گی۔ آپ کو نہیں پتا یہ ہاسٹل کی لڑکیاں غلط مشورے دینے میں کتنی ماہر ہوتی ہیں۔ جب ہم شام کو اس لڑکی کے ہاسٹل گئے تو پتا چلا کہ وہ لڑکی ہاسٹل کی لڑکیوں کے مشورے پر اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ ہم وہاں سے اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو وہاں گھر کے باہر دریاں بچھی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ جب وہ لڑکی گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ خود پر گھر کا دروازہ بند ہونے پر اس نے وہی جذبات میں آ کر گھر کے باہر سڑک پر ہی زہر پی لیا اور ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی وہ سڑک پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ زہر وہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ زندہ لڑکی کو وہ گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، مگر مری ہوئی لڑکی کو وہ خود اٹھا کر اندر لے گئے۔ زہر آلودہ میت کو چونکہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے لڑکی کا جنازہ جلدی ہی تیار کر دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ چونکہ اب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو جاتے ہوئے جنازہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حالانکہ مجھے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس لڑکی کا جنازہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس لیے شعوری طور پر میں نے جنازے میں آئے سب مردوں کو دیکھا کہ شاید اس لڑکی کا محبوب بھی وہاں آیا ہو، کیونکہ اسے میں نے خود اس لڑکی کے فوت ہونے کی اطلاع دی تھی، مگر زندہ لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا پکڑے جانے کے ڈر سے وہاں نہ آیا ہو۔ بطور ماہر نفسیات آپ کو یہ سارا واقعہ سنانے کا میرا مقصد بس اتنا سا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، محبت میں امتحان نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ سے محبت کا امتحان مانگے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ محبت میں امتحان مانگنے والے ساری عمر محبت سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کا ماہر نفسیات صابر چودھری۔